بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا باپ میرے ساتھ رہتا ہے، اس نے بالآخر میرا نکاح کر دیا اور اب کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کہ تجھے حکم دوں کہ اپنے باپ کا نافرمان ہو جا، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ہاں، اگر تو چاہے تو میں وہ بتا سکتا ہوں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کرو، چاہے اس کو ضائع کر دو۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ صحیح ابن حبان اور سنن اربعہ میں ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میری زوجیت میں ایک عورت تھی، مجھے اس سے بڑا پیار تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس سے نفرت کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ میں نے انکار کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دفعہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملنے ان کے گھر تشریف لائے، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے اور آپ کی جو بیوی تھی وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی، تو اس بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو خدمت وغیرہ تھی وہ کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس عورت نے شکوہ و شکایت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جاتے ہوئے فرما گئے اور کہا کہ اے عورت، جب تیرا گھر والا آئے تو اسے کہنا کہ چوکھٹ کو تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے تو اس بیوی نے بتایا کہ اس طرح کا شخص آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ چوکھٹ تبدیل کر دینا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرا والد تھا اور وہ مجھے بتا گیا ہے کہ اپنی بیوی کو تبدیل کر دو، تو اس کے بعد اپنی بیوی کو فارغ کر دیا۔ ایک دفعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے ان کے گھر تشریف لائے، تو اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے، تو آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ گھر کے کیسے حالات ہیں۔ وہ بیوی تنگ دست تھی، لیکن اس کے باوجود شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور کہا کہ جب تمہارے گھر والے آئیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور آپ کا پیغام ملا تو کہا کہ تجھے مبارک ہو، وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ تجھے قائم رکھوں، اور اسی عورت کی پشت سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔